دیا بھی نے تو یاد بھی رکھی دیا بھی۔ ٹھیک ہے؟ تساں پنڈ والے نے اللہ دے دین دی تبلیغ دا انتظام کیتا ہے، میں تہاڈا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ میں تہاڈا شکریہ ادا کرنا کہ تسی اللہ دے دین دی تبلیغ اور ترویج اور اشاعت واسطے اپنے کو کوشش کی تھی۔ اللہ تہاڈی کوشش قبول کرے اور اللہ تہاڈے تے راضی ہو جائے۔ پتر جی میرے علیہ آگے اچھا وہی وجہ سن لو جڑا میں 3:45 بجے آیا، تو اور جگہ تے بھی جانا وہ تو ہو گیا ہے، اس واسطے تھوڑی جی لیٹ ہوئی۔ اور اتنے بھی کوئی تھوڑی بڑی تبلیغ کی ہے، پھر ہوں تھوڑے کو آ کے تبلیغ کرا گے، لیکن میں تمہیں یہ نہیں آتا میں تھکا ہے، میں تمہیں صحیح تبلیغ کراں گا اپنے ذوق نال شوق نال، جتنا کو میں اللہ علم دیتے ہے اتنا۔ ایک وہ علم ہے جڑا ہر بندے کو ہونا چاہیے، وہ علم ہے کہ میں عقیدے دے اعتبار نال سنی ہوں۔ ہر بندے نے علم ہونا چاہیے جڑا بھی ہے کہ میں بھی سنی ہوں۔ جی توجہ ہے جی؟ تھوڑا دیر رکھا ہے تسی بھی سنی ہے؟ انشاءاللہ۔ اگر کوئی وہ بندہ بھی آیا ہے جڑا سنی نہیں، وہ دے نال بھی غصے نہیں، ان کا شکریہ ادا کرنے ہاں کہ محفل تو ساڈی ہے پر آ وہ بھی گیا ہے، وہ دے نال بھی لڑتے نہیں۔ کوشش کریں گے کہ کوئی ایسی گل نہ کریے جیڑی کسی بیلی تکلیف دے۔ اونج مڑ سنیاں عادت ایسی سنیاں والی کر رہی جی خیال ہے گل تو اسی اپنی اہل سنت کے عقیدے کے مطابق کرنی ہے، لیکن دنیا کو تنگ نہیں کریں گے۔ ہاں اپنا عقیدہ بیان کریں گے، ہو سکتا ہے انہیں چونکہ کسی کو پسند آ جائے تو بھی لے لیں۔ سبحان اللہ۔ دین فرقہ واریت نہیں، دین اعتصام بحبل اللہ کا نام ہے۔ دین نفرت کا نام نہیں، دین محبت کا نام ہے۔ الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ واسطے تے کسی کو عداوت تے بھی اللہ واسطے۔ منہج اسلاف امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی تے چلنے ہویا عقیدہ رکھنے کہ حضور دا ہر صحابی جنتی ہے، بے شک ہر صحابی نبی جنتی جنتی جنتی۔ کیوں؟ اللہ قرآن نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ دا سارے صحابہ نال حسن دا وعدہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا یسمعون حسیسہا، آگ بڑھے تے آگ بڑھن دا کھڑک ہوتا ہے نبی دے یاران اللہ فرماتا ہے میں تو جہنم دی آگ دا کھڑک بھی نہیں سنن دینا۔ اللہ فرماتا ہے اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، انہاں صحیح نیڑے بھی نہیں جانے دیں۔ کہاں اسیہ نے ہر صحابی نبی جنتی۔ میرے عزیزوں اور ساتھیوں، جو میں آپ کو بیان کر رہے ہیں مضمون
وہ غور طلب ہے. سبحان اللہ. تسی بے شک نہ یہ ضرورت نہیں بس ضرور دب کے آخو ہولی آخو نا. جہاں میں مضمون تمہیں سیاح سننا ہے وہ امتحان نال سننا کیونکہ گل یاد رکھنی. اور پھر ایک چیز اور ہوتی ہے جب بندہ تقریر سنتا ہے نا ضروری نہیں ہوتا وہ ساری تقریر بندے لفظ بلفظ یاد ہو جائے پر کنسیپٹ بن جاتا ہے. کنسیپٹ مطلب سمجھ آئے تصور ایک تصور ذہن قائم ہو جاتا ہے کہ یار اے سانو مولوی صاحب تقریر ایک تصور دیتا سی عقیدہ دیتا سی. وہ عقیدہ یاد ہو جاتا ہے. دلائل سارے پاویں یاد نہ ہوں لیکن گلاں دی وجہ تو ذہن بن جاتا ہے کانسیپٹ بن جاتا ہے. سو میں ان پر تقریر شروع کر لگا. میرے دھیان کرو میرے وال. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. میں اپنے پیارے پیغمبر ابراہیم کچھ چیزاں تو آزمایا ہے. اچھا ایک گل ثابت ہوئی وہ آزماندہ پیاریا نہیں ہے. جہاں کلاس داخل ہی نہیں ہویا وہ کدی امتحان ہویا ہے. امتحان ہوتا ہی ہونا ہے جائیں کلاس داخل ہونا ہے تو بھائیا جی امتحان آنا ہے تو پاس بھی تو تاں ہی ہونا ہے نا. کرونا ہر باری تو نہیں نہ ہوتا. یہ تو ہر باری نہیں لگنا بچے کو جی اس باری سارے پاس ہو گئے نے. امتحان دینے پوندے نے تو پاس ہونا پوندا ہے. جی توجہ ہوگی حضرت. ہاں تو اپنے پیاریا کو امتحان لینا ہے کہ جتنی بڑی ڈگری لینی ہوگی بڑا بڑا امتحان ہوتا ہے. جی اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم آزمائے گئے. یا اللہ پاس ہوئے نہیں. فرمایا اللہ اکبر فَأَتَمَّهُنَّ پورے اترے. اچھا اے جڑا لفظ ہے نا ابتلا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ یہ مطلب ہے ابتلا سدے نے آزمائش نہیں. اگر اتھے ہی کھلو ذہنی طور پہ ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ زُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. میں اپنے نبی دے صحابہ بھی ابتلا وچ ڈالیا ہے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ مومنہ سارے تے ابتلا آئی. اللہ سنیا ابراہیم تے پورے اترے سن کے نبی دے صحابہ پورے اترے نہیں یا نہیں. اللہ فرماتا ہے زلزلوا زلزالا شدیدا میں ڈاڈے آزمائے نے. یا اللہ سنیا پاس ہوئے نے. فرمایا وما زادہم الا ایمانا و تسلیما. جنہ ابتلا ڈاڈی لیا دیئے انہ دا ایمان اگے نڑو بھی ودہ گیا ہے. بھائی تسی تقریر سنی میں سن دے ہو یہ میں تسلیم کرنا کہ تسی تقریر سنی سن دے ہو. تبھی بچیاں نہ لڑو نہ ایک کمرے میں لے پتر تو میں اس گل کا کہنا کہ انہاں کمریاں وچ بیٹھے آرام دیتا کرو تاکہ انہاں دا خود ہی ذہن بنن لگ پوے ہم ہیں اہل سنت و جماعت. اندے شرارتی نے بچہ تے باندر شرارتی نہ ہونے ہو ہی نہیں سکتا. شرارتی نہ ہوں تو بڑا بیمار ہوتے دے صحت مند ہوتے نہ شرارت کرنا بڑھتا ہے. کر لیں گے کوئی نہیں. اب میری طرف توجہ رکھو. کچھ بعد اوقات ڈسٹرب کرتے تقریر کرتے ہیں. تقریر بڑا سنجیدہ کام ہوتا ہے جب صحیح کرنی ہوگی تو یہ ڈسٹرب کرتے نہیں تو ہو ہی ہو تو پھر یہ سکون مانا نہیں ہوتا ہے. تقریر سکون کا طلب کر دی تو ایسے اوکھا جی کام لے کر کی کریے مجھے نہ بھی سکھانا ہوتا ہے. لو جی توجہ کرو. ایک بندے بھی میری گل دھیان نال سن لینا یہ وہ گلاں میں ایک بندے نے سننے واسطے تیار ہے. اگر بیٹھ کے مہینہ کے بعد مسئلہ میں سمجھاؤ تو میں ایک کو بھی سمجھانا تو بھی ڈھیر سارے بیٹھے
تو میں سارا جواب اس بندے نے بھی دینا تو ہوں تو تھی دیر سارے بیٹھے ہو کہ میں بڑی خوشی بھی ہوتی ہے میرے پیغام کو اتنے بندے سن لینا ہے اللہ فرماتا ہے میں اپنے پیارے کو آزمایا ہے وہ پورے اترے دے پاس ہو گئے جب وہ پاس ہوئے تو ہوں انعام دینا کی انعام دیتا ہے حضرت ابراہیم ایک دعا منگی آئی ہے ربنا حب لنا من ازواجنا ومن ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اے میرے اللہ مینوں میریاں بیویاں کو اور میری اولاد کو اکھاں دی ٹھنڈک عطا کر قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما تے میرے متقیاں دا امام بنا میرے متقیاں دا امام ہن جدوں پورے اترے تے اللہ فرمایا پیارے تساں دعا منگی تو میری امام بنا انی جاعلک للناس اماما اج میں تینوں ساری انسانیت دا امام بنا چھڑیا انی جاعلک للناس اماما ثابت ہویا اگر کوئی سمجھ لے دے کہ جنہوں رب امام بنائے وہ اونچیاں شانہ والے ہوتے توجہ ہو گئی جی اچھا جب یہ گل ہوئی میں انہیں گلاں چھوٹیاں چھوٹیاں یاد رکھنیاں تے اینڈ تے جا کے نتیجہ نکلنا ہے جب یہ گل ہو گئی انی جاعلک للناس اماما ابراہیم میں تین لوگوں کا امام بنا چھڑیا ہے تو حضرت ابراہیم اللہ نے نبی سانگوں نے پتا اور رحمت ہوا کھلا کرا ہے انہوں اس سے بڑے دعا منگی قال ومن ذریتی یا اللہ میری نسل میں امام بنے آج میں چاول پر بنیندے ہونا تو میرے رنگا بندہ ہے مثال ہوتے نہ لا دیا تو اسی آنیا میں دی وہ ایک پانڈا ماندے میں چھاڑے کھڑی دور سے یاری تھے بھی تھوڑا نہیں ہوئے بہت گاری جو لگی کھڑی وہ ایسی بڑے ہی کہتے ہیں وہ اللہ دے پیارے جب انہوں نے رتبہ بلان دے انہوں نے شان بلان دے انہوں نے گل ہو رہے انہوں نے گل ساڑی جلنا لڑدی نہیں اللہ فرمائے انی جاعلک للناس اماما میں تین امام بنایا اور نہ بیٹھیا اور رحمت ہوا کھلا کھڑا ہے انہوں نے کہا ومن ذریتی یا اللہ میری نسل میں امام بنا اور ہوا کھلا ہے اور منظوری ہو جڑی اس سے بڑے منظوری ہو گئی اللہ فرمایا سونیا تیری نسل امامت رکھا گا لیکن لا ینال عہد الظالمین میں ظالم نو امام نہیں بنا دو چیزاں ظاہر ہو گئیاں ثابت ہو گئیاں منصر شہود آ گئیاں کہ اللہ نے ابراہیم دی نسل امامت رکھنی لیکن ظالم ہویا تو باہیں ابراہیم دی اولاد ہویا وہ امام نہیں ہونا اللہ اپنے برکت دے اور خیر عطا فرمائے ایک گل ذہن وچ رکھ لینا کہ اللہ نے ظالم نو امام نہیں بنانا لو جی سن دے آؤ تے سمجھ دے آؤ رسول اللہ سرکار جس وقت منصب نبوت تے فائد ہوئے تو اللہ نے حضور نو نبیاں دا امام بنایا حضور امام الانبیاء اور امام القبلتین ٹھہرے جدو حضور سرکار نے ایک فرما لیا اپنا نبوت کا وقت پورا فرما لیا آپ نے دنیا کو پردہ فرمان کا وقت آ گیا وہ گھڑی آ گئی جب حضور نے دنیا کو پردہ کرنا سی تو ہوں چاہیے سی رسول اللہ سرکار کہ حضور امت روئے دستے کہ میرے تو بعد امام کون ہونا ہے توجہ ہے جی ظالم امام ہو سکتا ہے بول دے لو این کیوں ماندے پہ قرآن آکھے کہ ظالم امام نہیں ہو سکتا لا ینال عہد الظالمین ایک آیت دوسری اللہ نے فرمایا وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ ساری دنیا بول دی ہے اپنی مرضی نہ میرا نبی بولتا ہے میری مرضی نہ دو آیت
ظالم امام ہو نہیں سکتا تے نبی رب دی مرضی تو بغیر بول نہیں سکتا. میرے نبی پاک سرکار سفر دے مہینے وچ آخری تاریخاں وچ بیمار ہو گئے. اللہ فرمایا سونیا ہن امت نو یہ دس دیو کہ تہاڈے تو بعد امت دا امام کون ہونا ہے. نمبر 1 ظالم نہیں بن سکتا. نمبر 2 نبی اپنی مرضی نال میرا نہیں بناتا. ہوں جی حضور بنانا ہے وہ میرا حضور دی مرضی نال نہیں ورنہ دی مرضی نال بننا ہے. کیوں ظالم ہو نہیں سکتا تے نبی رب دی مرضی تو بغیر بنا نہیں سکتے. بلال پاک نے اذان پڑھی, حضرت بلال نے اذان پڑھی. جدو اذان پڑھ رہی توجہ, بلال نے اذان پڑھ لی, ہائے ہائے تمام وقت ہو گیا جماعت کا. جا کے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹا کے لگی السلام السلام یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا. حضور کو اللہ نے فرمایا سونیا آج تسا نہیں جانا, آج دس دیو امت کا اگلا امام کون ہوئے گا. یا رسول اللہ اور نماز کہیں پڑھانی ہے, کان کھولو دل والے کھولو. ظالم امام نہیں ہو سکتا. ہن حضور بولنا ہے اپنی مرضی نال یا رب دی مرضی نال. اچھا چلو تم سمجھ آ گئی. تو ظالم کا امام اللہ نہیں بنانا, گویا ہن جن بنانا ہے وہ ظالم نہیں. اللہ فرمایا محبوب دس دیو. میرے نبی نے یوں ہاتھ دلم کھولے اور فرمایا مرو ابا بکری فلیصلی بالناس. جاؤ ابو بکر کو کہو میرے مصلی تے کھلو کے لوگاں دا امام بن جائے. اے غلامان مصطفیٰ, ہم ہیں اہل سنت و جماعت, ہم ہیں اہل سنت و جماعت. ہم اپنی مرضی سے صدیق اکبر کو امام نہیں مانتے. محمد مصطفیٰ نے صدیق اکبر کو امام منوایا ہے, ہم اس لیے صدیق کو امام مانتے ہیں. بھائی سمجھ آئی سجنوں کی کوئی؟ اگر توجہ ہوئے تو غور نہ سن لو. میرے نبی پاک سرکار کو عرض کی دی گئی, ایک سوال پاٹے میرے دل میں پیدا ہوتا ہے, وہ کسی اور کو بنا چھٹو. تو حضور پتہ کی فرمایا, یہ حدیث ہے مشکات دیتے ہوا, یا اللہ والمومنون الا ابا بکر, یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر. نہ اللہ کسی اور تے راضی ہوتا ہے تے نہ ایمان والیاں کسی اور تے راضی ہونا ہے. توجہ ہو گئی. اچھا اے سی امامت صدیق اکبر جیڑی رسول اللہ نے اپنی مرضی نال تے اللہ دی مرضی نال صدیق اکبر دے سپرد کر دیتی. جا میرے مصلی تے کھڑا ہو جا. اور حضور اگے کھڑے ہوئے نے, مولا علی پیچھے کھڑے ہوئے, جدے اگے علی دے نبی دے اگے مصطفیٰ ہون تے پیچھے مرتضیٰ ہون, اس صدیق اکبر نو ڈر کہنے نہ پایا. صدیق اکبر او امام ہے جدے پیچھے مولا علی نے بھی نمازاں پڑھی ہیں. رجال کشی سے لکھا ہے ایویں امام نہیں بنایا, حضور بنایا ہوئے تے علی انکار کی میں کر. توجہ ہو گئی. پھر ایک حضور نے کھڑا کیتا ہے مصلی تے, پوری امت دے اہل الرائے صحابہ دا ابو بکر صدیق دی امامت اور خلافت کی اجتماع ہے, جنہوں اجماع بھی سکتے تھے. اور ایک گل مولا علی نے بیان فرمائی, کاش کسی بندے کو سمجھ آ جائے. مولا علی فرماندے نہج البلاغہ, انما الشورى للمہاجرین والانصار, بے شک سوائے اس کے نہیں کہ شورا مہاجرین اور انصار کی ہے. انما الشورى للمہاجرین والانصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان ذلك لله رضا. فرماتے ہیں
کسی بندے کو کھڑا کر دیں اور وہ اپنا امام بنا لیں تو یہ اتنے کرم والے نے وہ رب دی رضا شامل ہو جاتی ہے۔ اے مولا علی کا فرمان ناجل بلاغا ہے، جناب فرماتے ہیں انما الشورى للمہاجرین والانصار، بے شک سوائے اس کے نہیں کہ شورا کا حق مہاجرین اور انصار کو ہے۔ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ رَجُلٍ، اگر یہ کسی مرد پر جمع ہو جائیں، اتفاق کر لیں، وَصَفُوهُ إِمَامًا، اور اس کو اپنا امام بنا لیں تو اللہ کی رضا اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ان امتی لا تجتمع علی الضلالہ، میری امت گمراہی تے کٹھی ہو ہی نہیں سکتی جدو ایک کسی کو اگے کھڑا کر لینا تے اللہ دی رضا داخل ہوتی ہے دے وچ۔ جڑے بندے نو میری یہ تقریر سن کے بوریت محسوس ہوئی ہے نا، ایک گل گارنٹی نال لکھ دینا، وہ پچھلیاں صفحائیں سے انہوں اپنے عقیدے کا پتہ کوئی جس بندے نے اپنے عقیدے نال محبت ہوئے گی انہوں یہ لفظاں دی قیمت کا احساس ہوگا۔ جویں مکھی 100 پھلاں تے بہ کے تے ایک قطرہ شہد بنینی ہے، یہ 100 کتاباں ڈھونڈ کے تے قطرہ قطرہ رس جمع کر کے تے او تواڈے اگے پیش کری جائے، یہ تا آسان نہیں ہوتا۔ واقعہ سنانا بڑا سوکھا ہے، واقعہ سنایا، 2 شعر سنایا، ہو گیا، لیکن جدوں قرآن و سنت جو عقیدہ بیان کرنا ہوئے نا تو نچوڑ کٹ کے لینا ہوئے، پھر بھائیا ہوں دے محنت لگنی ہے۔ توجہ ہے یہ کوئی نہیں پتا کہ میں کتنیاں حدیثاں تواڈے کول پڑھ چکیا ہوں، آیتاں کنیاں پڑھیاں، حدیثاں کنیاں پڑھیاں، تاریخ دی کتاباں کتنیاں دا حوالہ دیتا ہے، تسی یہ نہیں گن سکتے، لیکن ہو سکتا ہے میں بس چکرا ہونی تے کوئی تواڈے ہی باہر جا کے یہ بھی کمنٹ کرے کہ آج شعر کوئی نہیں میں پڑھیا، تقریر دا سواد نہیں آیا۔ یہ کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہ کرے۔ میرے دوستو اور عزیزو، تو انہوں بھی راضی کرنے آیا، پر پہلے ذرا گل سن لو۔ صدیق اکبر نو اساں امام نہیں بنایا، صدیق اکبر نو امت کا امام رسول اللہ نے بنایا ہے، جنہاں دا کلمہ پڑھ دے ہو۔ صدیق اکبر دے پیچھے کھلو کے نماز تسی کہ میں نہیں پڑھ سکے، پر مولا علی پیچھے کھلو کے پڑھی ہے۔ او میری جانے من، حضرت ابو بکر صدیق نے 2.5 سال حکومت کی تھی۔ کتنے سال؟ 2.5 سال صدیق اکبر دی حکومت ہے۔ بندے آتے نے صدیق اکبر حضور دی آل نو نہ مندے، میں آنا اللہ بیاں بندے آؤ تسی صدیق اکبر کا تعارف کسی اور بندے تو سنے ہیں، تعارف نہیں فرق ہے۔ اور میرے نہیں تھے انجانو بندہ بیٹھا ہوئے تو وہ پوچھے واہ مولوی کون ہے، دسنا دسے بھائی ساٹھے علاقے دا ایک مولوی ہے، آج تے تقریرہ کرتا رہتا ہے، جہاں پیسے پوسے بندیاں تو لے کے گھٹ ٹوٹ جاتا ہے، تعارف ہی یہ بھی ہوں اس بندے کی سوچنا ہو سکتا ہے بھائی یار یہ بھی روز نہیں مولوی ہے جی میں مولوی ہے دے تو جی کو دوجا کرائے تو رکھنا ہے کہ جنہیں مولوی نہیں سید نے امام جعفر صادق دے بیٹے نے جڑے چار آنے مرید اسی نظرانہ دیتی ہو جا کے اللہ دے دین تے لینے ان تعارف ہے نہیں، یہ بھی تعارف کرایا گیا۔ سو جڑے بندے صدیق اکبر تو دور بجدے نے انہاں دا بھی ایڈا گناہ نہیں، انہاں تعارف غلط کرایا گیا۔ انہاں غلط ادو ہونا ہے جدو تعارف اسی سن کے بھی مننا نہیں ہے، جدو
تک انہاں صحیح تعارف سنیا نہیں انہاں جرتے تو انہاں معافی ہو جائے گی بھائی سن پتہ ہی کوئی نہ تے جدو انہاں صحیح تعارف سن لینا ہے تو مڑ بھی ڈٹیا رانا نے مڑ غلطی تھی ہو گئے تاں یا نا غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا توجہ ہے کہ نا تو صدیق اکبر دا پتر تعارف غلط جگہ تو لے آئے صدیق اکبر دا تعارف کسی امام جعفر صادق دے بیٹے کو لو جنہ دا نانا لگتا ہے صدیق اکبر صدیق اکبر امام جعفر صادق دے نانے دا نام ہے مولا علی امام جعفر صادق دے دادے دا نام ہے اسا تعارف نہیں نہ لیا تو ان پتہ کوئی نہیں صدیق اکبر اس شخصیت دا نام ہے اے سارے انہیں سے بڑے بڑے مرید پیران نے بیٹھے ہو میں نے ایک مرید دس سے جنہیں اپنے پیران کے نہیں کیتا ہو یہ صدیق اکبر ہے جنہیں اپنے کپڑے میں اپنے گلے میں کپڑا پا کے تے سیدہ فاطمہ کی عرض کی تھی سی سیدہ زہرا ابو بکر تواڈے باپے دا غلام ہے میں تواڈے باپے دا غلام ہاں دل کرتا جے تے بازار وچ جا کے ویچ چھٹو جڑی قیمت لبے او تواڈی ہے میں سارے بزرگاں نہ جتنے بیٹھے ہو کہ منیا اپنے اپنے پیران کرو تے نظرانہ پیسے بھی اپنے اپنے پیران دیتا کرو عقیدہ اہل سنت دیاں گلاں فقیراں کول سنیا کر منو انہاں نوں خدمت میں پیراں اپنے دی کرو جو تواڈے پیر ہے بسم اللہ کا مبارک ہون اچھا ہے سارے پیر میرے تو افضل فضیلت والے ہیں اپنے اپنے پیران فضیلت دیو انہاں منو ٹھیک ہے عقیدہ اہل سنت دا کسے سنی عالم کول لینا ہے پیران دے پیر جمو جدیاں چاہو صرف دے درو تواڈی عقیدت ہے جو دل کرو عقیدہ ایتھوں لینا ہے جتھے قرآن و سنت ہے کیونکہ قبر وچ پوچھ عقیدے دی ہونی ہے پیر دی نہیں ہونی عقیدہ صحیح ہے دس رب نو کیویں منی رسول نو کیویں منی کہڑے عقیدے دریا یہ گلاں تیرے کولوں سائیاں پوچھڑیاں نے ماں دین دا کی مطلب ہونا ہے کیڑا عقیدہ ہی دس سو اپنے اپنے پیران منیا کرو چنگا ہے یہ بھی مسیب ہوتی ہے ساری جڑے جنہاں دی میرے نال ہے جنہاں دی کسی ہور پیر کرم والے نال ہے تے سیب چنگی ہوتی ہے تے سیب صحیح ہے سیب رکھی رکھی پر جدوں چھوڑ دا بیاہ کرنا ہوگا سی اونی آنے بس تیرے سیب تیرے نال ہی ہے تیری بھی چوانی دے چھٹا دے پنجا منجائی نہ کسے وال کاریگر دے ساری تو سمجھ آئیے گل نہیں با بیڑا نہ غلط کری ساڈے پرانے دور دور آئے کسے دی سادگا سیب تیرے نال ہی ہے پر آگے انسان کے ساتھ روٹی بال پکا سیب پینا نالی رکھی رکھو عقیدے دا بیڑا نہ غرق کرایا ہے وہ کسی بال سنی عالم تو لے لیا ہے تواڈی مہربانی یہ کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہ سیب جتھے جتھے تواڈی ہے سونی یہ رکھی رکھو کوئی میں نہیں آتا چھاڑ دیو میرے آنکھیں بھی کوئی نہ لگنا میں آنکھا بھی تو پیدا کی لہذا وہ جتھے جتھے تواڈا دے مطمئن نے رکھو تھے ٹھیک ہے پر عقیدے دا بیڑا نہ غرق کرایا ہے وہ کسی سنی عالم کو صحیح طریقے نال ستھرا کر کے لے لیا ہے پر موڑ انشاءاللہ خیر ہی خیر میری گل نہیں سمجھ آ گئی اس سے کوئی بندے میں سنتے بھی نہیں میں سمجھ آ جاندی ہے بات دا کی ہے تو اس سے کوئی پیدا ون نال گل سمجھے نا اب گل لان جائے عقیدے دا بیڑا غرق نہیں کرانا سیب رکھی رکھنی وہ سمجھ آئیے کہ کوئی سمجھتا ہے ہاں جی اللہ اکبر لو جی اگر گل چوری کر صدیق اکبر میرے نبی سرکار دی بارگاہ وچ عورت آئی عرض کیتی سونیا اے کام لے کے حاضر ہوئی ہیں حضور فرمایا موڑا اس آخیا جی جی تسی آدھا نہ ہوئے ہوئے تو مڑ کدے کول آنا اور حدیثی میں جو لفظ گویا کہ وہ رسول اللہ دی وصال دے بارے اشارہ کر دیا یعنی جی اگر تہاڈا وصال ہو گیا ہویا تو مڑ کدے کول آنا میرے نبی نے فرمایا مڑ ابو بکر صدیق
صدیق کو لاؤں. توجہ ہے حضرات کی کوئی نہ. ہائے ایسا سی ہوئے دوستو. میرے نبی پاک سرکار نے اپنی امت نو اپنی حیات ظاہری نے آخری ایام صدیق اکبر نو مسلح تے کھڑا کر کے امام بنا کے دس چھڑیا کہ مولا علی سرکار نے فرمایا کہ حضور نے ابو بکر نو ساڑھے دین واسطے چن لیا ہے. اسی ابو بکر نو اپنی دنیا واسطے بھی چن لیا ہے. صدیق اکبر امام ہو گئے, 2.5 سال لڑ گئے. ہوں سمجھ آئیے انہوں نے 2.5 سالوں میں کیوں محبت کی تھی. ابو بکر تھوڑے بابے دا غلام ہے, بازار ویچ چھڈو, جڑے پیسے لبڑو بھی تھوڑے. اینج منیا جی ابو بکر سیدان یہ ابو بکری نے جڑے کدی نانے موڈیاں تے چائی رکھ دیا ہے تے کدی نواسب حسن موڈیاں تے چائی رکھ دیا ہے. یہ ابو بکری نے جنہیں دسیا کہ جڑا امام حسن سید میرے موڈیاں تے یہ دی صورت اپنے نانے نہ ڈر دی ہے. یہ ہی تمام ہوئی جڑی سجڑا بنائی نا سمجھ نہ آئی. صدیق اکبر سرکار کے جو فوت توڑ لگے تو آپ نے سارے صحابہ اہل الرائے اہل شورا اکٹھے فرمایا اور فرمایا کہ میں ایک بندے کا نام سوچیا ہے کہ میرے جو بعد وہ خلافت کا بار اٹھائے